بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحییٰ بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انہ سمع علقمہ ابن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ علی المنبر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول۔ حدیث بیان کرتے ہیں حمیدی کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا سفیان نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا یحییٰ بن سعید انصاری نے، وہ کہتے ہیں مجھے خبر دیا محمد بن ابراہیم تیمی نے، انہوں نے سنا حضرت علقمہ بن وقاص لیثی سے کہتے ہوئے، وہ کہتے ہیں میں نے سنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر پر کہتے ہوئے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول کریم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو ظاہر ہے کہ اعمال قابل قبول، صحیح اور نافذ اسی وقت مانا جائے گا جب نیت کے ساتھ اس عمل کو انجام دیا گیا ہو، ہے نا؟ لہذا اگر نیت نہیں کیا تو وہ کام ہوا نہیں ہوا۔ صرف نماز کے لیے نیت چاہیے، بغیر نیت کے نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی۔ اب نیت زبان کے فعل کو نہیں کہتے، یہ فعل قلب ہے نا، ارادہ قلب ہے، تو دل میں ہونی چاہیے نیت کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ البتہ زبان سے کہہ لینا یہ افضل ہے تاکہ دل زبان کے مطابق ہو جائے، زبان اور دل دونوں یکساں ہو جائے، اس لیے کہہ لیتے ہیں۔ تو اب اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ نیتوں کے ساتھ جو عمل کیا جائے وہ صحیح ہے، اور جن میں نیت نہ ہو وہ صحیح نہیں ہے۔ اب ایک اعتراض ہم پیش کرتے ہیں اس میں، اعتراض یہ ہے کہ آپ سید نظر صاحب سے 100 روپیہ پائیں گے اور ان سے بھی 100 روپیہ پائیں گے، انہوں نے دے دیا پیسہ کہ آپ سے میں نے لیا تھا، وقت ضرورت کام آئے، آپ میرا کام پورا ہو گیا، آپ کا بہت بہت شکریہ، لیجیے اب آپ اپنا پیسہ۔ حسن نیت کے ساتھ دیا، ان کو ثواب ملا کہ نہیں ملا؟ ان کا قرضہ ادا ہو گیا، جو انہوں نے لیا تھا آپ سے قرضہ ادا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہ نہیں دے رہے ہیں، آپ نے دیکھا ان کے ہاتھ میں پیسہ ہے، لے لیا، آپ لے لیے پیسہ، ان کا قرضہ ادا ہوا کہ نہیں ہوا؟ ادا ہو گیا۔ تو نیت کے ساتھ کرے تب بھی قرضہ ادا ہو گیا، بغیر نیت کے کیا تب بھی قرضہ ادا ہو گیا۔ تو بغیر نیت کے تو دیکھ رہے ہیں کام صحیح ہو رہا ہے۔ ایک آدمی جا رہا ہے پانی کے کنارے سے، بے وضو ہے، گر گیا، پورا نہا کے اٹھا، آیا کپڑا چینج کر کے نماز پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا ہے؟ دوبارہ وضو کی ضرورت ہے اس کو؟ وضو تو نیت سے نہیں کیا، بہت سارے کام بغیر نیت کے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ اعمال کا دار و مدار، حالانکہ اعمال میں وہ بھی ہیں، تو بغیر نیت کے کچھ عمل ہوتے ہیں، کچھ عمل نہیں ہوتے ہیں۔ اسی لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وضو میں نیت شرط نہیں ہے، نیت کریں گے تو ثواب ملے گا، نیت نہیں کریں گے تو
ثواب نہیں ملے گا۔ اب انہوں نے حسن نیت کے ساتھ اپنا قرضہ ادا کیا، آپ کو 100 روپیہ دیا، تو ان کو ثواب ملے گا، ملے گا کہ نہیں؟ اور انہوں نے نیت نہیں کیا، آپ نے لے لیا، ان کو ثواب نہیں ملے گا، قرضہ ادا۔ اس کا مطلب حدیث کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر نہیں ہے۔ یہاں ایک لفظ محذوف ہے، انما ثواب الاعمال بالنیات، اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر نیت کے ساتھ کیا تو ثواب ملے گا، اور نیت کے ساتھ نہیں کیا تو ثواب نہیں ملے گا۔ یہ ان میں ہے جن میں نیت ضروری نہیں ہے۔ اب کن چیزوں میں نیت ضروری ہے اور کن میں نہیں ہے؟ جو عبادت مقصودہ ہیں ان میں نیت ضروری ہے۔ جیسے زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں تو نیت چاہیے، روزہ بھی رکھ رہے ہیں تو نیت چاہیے، یہ سب مقصود عبادت۔ اب عبادت مقصودہ کس کو کہتے ہیں اور عبادت غیر مقصودہ کس کو کہتے ہیں؟ عبادت مقصودہ وہ ہے جو مطلوب ہو، جو خود مقصود ہو، کسی دوسری عبادت کے لیے آلہ اور ذریعہ نہ ہو، اور عبادت غیر مقصودہ وہ جو کسی دوسری عبادت کے لیے آلہ اور ذریعہ ہو، اور مقصود سے وہ خارج ہو، مقصود میں داخل نہ ہو۔ جیسے وضو عبادت غیر مقصودہ ہے، نماز کے لیے ضروری ہے مگر نماز کی حقیقت میں داخل نہیں ہے، نماز سے وہ خارج ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شرط شے میں داخل نہیں ہے، الگ ہے۔ وضو نماز سے الگ ہے۔ اب وضو نیت کے ساتھ کرے گا تو ثواب ملے گا، اور نہیں کرے گا تو نہیں ملے گا۔ یہ اس حدیث کا محل ورود یہ ہے کہ ایک صحابی تھے حضرت قیس، وہ جب ہجرت کیے، مکہ چھوڑ کے مدینہ گئے، تو ان کی ہجرت کا واقعہ یہ ہے کہ کسی سے منسوب تھے، رشتہ ہونا تھا ام قیس سے، ایک عورت سے، وہ ہجرت کر کے مدینہ چلی گئی، تو ان کے پیچھے پیچھے یہ بھی چلے گئے۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا، ملاحظہ فرمایا اس چیز کو، تو آپ نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہو۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا، تو جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہوئی، یعنی دنیا کی طرف نیت کر کے اس نے ہجرت کی، يُصِيبُهَا، تاکہ دنیا کو وہ حاصل کرے، او إِلَىٰ امْرَأَةٍ، یا کسی عورت کی طرف ہجرت کی، يَنْكِحُهَا، جس سے وہ نکاح کرے، فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہوئی جس کی نیت لے کر اس نے ہجرت کی، جس کی طرف ہجرت کی ہے۔ تو یہ حدیث اگرچہ اس کا محل ورود خاص ہے مگر اس کا حکم عام ہے۔ نیت پر اعمال کا بے شک دار و مدار ہے، اور اسی سے بہت سارے قاعدہ کلیہ کا استخراج اور استنباط کیا ہے فقہ میں۔ اب یہاں ایک مسئلہ بھی، نیت قرآن خوانی کرواتے ہیں ہم لوگ، کرواتے ہیں کہ نہیں؟ تو یہاں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہمارے ادھر بہت علاقے میں نہیں، یہ کرتے ہیں کہ مولانا صاحب کتنے لوگ آئیں گے، ہم 2000 روپیہ دے دیں گے، آپ لوگ قرآن خوانی کر دیجیے، جی ایسے بولتے ہیں۔ تو پڑھنے والے نے کس نیت سے پڑھا؟ پیسے کی نیت سے۔ تو اس میں ایک مسئلہ اور بھی ہے، لیکن ہم پہلے نیت کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ جب ایصال ثواب کی نیت ہے ہی نہیں، وہ پڑھ رہا ہے پیسہ کے لیے، تو ثواب ملے گا؟ ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ جب ثواب نہیں ملے گا تو اپنے مردے کو ایصال کیا کرے گا؟ کچھ بچا ایصال کرنے کے لیے؟ نہیں بچا۔ اس لیے یہ جو گھنٹوں گھنٹہ، اسی طرح
ختمات میں بلا لیتے ہیں صبح اور آپ پڑھتے رہیے، مجبور کر دیتے ہیں، نکلنے نہیں دیتے ہیں. وہ نیت کیا ہے اس کی؟ پڑھنے کی نیت ہے، نہیں حصول ثواب کی نیت ہے، ایصال ثواب کی نیت ہے. نہیں جو کچھ نیت ہے ہی نہیں ہے تو دل و دماغ میں گالی اور نفرت لے کر وہ وقت گزاری کرتا ہے وہاں، ہے نا؟ بہت زبردست. وقت گزاری کرتا ہے. تو جب نیت کے ساتھ کوئی عمل انجام ہی نہیں دیا گیا تو اس کا صلہ کیا ملے گا؟ کچھ نہیں. تو ایصال کیا کرے گا؟ کچھ کچھ نہیں ہے. اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ آپ کو خوش طبعی کے ساتھ جتنا پڑھنا ہے پڑھ دیجیے. آپ 2 لفظ پڑھیں گے ایصال ثواب کے لیے وہی کافی ہے. اب اس کے ساتھ ایک مسئلہ اور ٹچ ہو رہا تھا، اس لیے ہم بتا دیں. یہ مفتی کے کورس میں کتاب چلتی ہے، شرح عقود رسم المفتی. اس میں لکھا ہے، علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو اٹھایا ہے کہ خطا فی النقل ایک ہوتا ہے، کسی نے کچھ نقل کیا، اس سے نقل کرنے والے سے غلطی ہو گئی. اب وہ بہت بڑی شخصیت ہیں تو آدمی جانچ پرکھ نہیں کرتا ہے، ارے فلاں صاحب نے لکھا ہے، اسی سے نقل کرتے کرتے 20 کتاب میں مسئلہ غلط نقل کر دیا. اسی طرح کی ایک غلطی ہوئی، متاخرین علماء نے تعلیم قرآن پر اجرت لینے کو جائز قرار دیا. تعلیم قرآن پر، جملہ یاد رکھیے گا. اگر تعلیم قرآن پر اجرت کو جائز نہ کیا جائے تو فی سبیل اللہ کون قرآن پڑھے گا اور پڑھائے گا؟ ہے نا؟ تو نہ امام ہوگا، نہ مؤذن ہوگا، نہ تالیہ قرآن بچے گا، سب دنیا حاصل کرنے میں لگ جائیں گے. تو تعلیم قرآن، احکام قرآن کو عام کرنے، سیکھنے سکھانے، ہے نا، اور اپنے بچوں کو اس سے آراستہ کرنے کے لیے بر بنائے ضرورت تعلیم قرآن پر اجرت کو جائز قرار دیا. اب اس تعلیم قرآن پر یا تو قیاس کر لیا یا خطا فی النقل ہو گیا، لکھ دیا کہ تلاوت قرآن پر اجرت جائز ہے. تلاوت قرآن، تعلیم قرآن الگ بات ہے اور تلاوت قرآن الگ بات ہے. اس کے بعد 20 کتابوں میں اس مسئلے کو اسی طرح لکھا گیا کہ تلاوت قرآن پر اجرت جائز ہے. حالانکہ یہ مسئلہ نہیں ہے، پہلے ناقل سے غلطی ہوئی تھی اور اس پر بھروسہ کر کے نقل در نقل ہوتے گئے اور مسئلہ غلط منقول ہوتا رہا. صحیح مسئلہ یہ ہے کہ تعلیم قرآن پر اجرت جائز ہے، وہ ضرورت کی بنا پر ہے. تلاوت قرآن پر کوئی ضرورت متحقق ہے ہی نہیں. آدمی خود پڑھے، کیا ضرورت ہے پورے 30 پارہ قرآن پڑھوانے کا؟ اولاد ہیں، 1 پارہ آپ پڑھ کر ایصال ثواب کیجیے، اس کا ثواب ملے گا. اولاد کوئی نیک کام کرے، اس کا ثواب ماں باپ کو، مرحومین کو ملے گا. اولاد نماز پڑھے، اپنے مرحومین کے لیے دعا نہ کرے، تب بھی ان کو ثواب ملے گا، تب بھی ان کو ثواب ملے گا. تو اب جو یہاں تلاوت قرآن پر ہم لوگ اجارہ کرتے ہیں، کرواتے ہیں، ادھر جموں میں، مراد آباد میں اور جگہ جگہ لوگ 5 بچہ آپ لوگ آئیے نا، 1 قرآن ختم کر دیجیے، کتنا لیجیے گا؟ 3000 دے دینا جی، 5000 دے دینا جی. تو یہ اجارہ کس پر ہوا؟ تلاوت پر کی تعلیم پر؟ تلاوت پر. وہ تو جائز ہی نہیں ہے، گویا کہ اس نے تلاوت کو خریدا. اب اجارہ جس کا کیا ہے، مزدور نے مزدوری کیا، وہ ایک طرح سے اجیر ہوا، کیا ہوا؟ مزدور ہوا. مزدور نے مزدوری کیا، پیسہ لیا اور تلاوت کر دیا، اس کا کچھ ثواب ملا؟ کچھ ثواب نہیں ملا. جب کچھ ثواب نہیں ملا تو اب گھر والا پیسہ دے کر جو کروایا، تلاوت کروایا، وہ کیسے ایصال کرے گا؟ تلاوت پر ثواب اس وقت ہے جبکہ تلاوت کی نیت سے پڑھے، حصول ثواب کی نیت سے پڑھے.
لیکن حصول ثواب کی نیت تو ہے نہیں، جی ہوا ہے اجارہ، ہوا ہے اجارہ۔ اجارہ، تو یہ سراسر غلط ہے اور اس کا کچھ ثواب نہیں ملتا ہے۔ تو پہلی حدیث نیت پر لا کر یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ پوری کتاب پڑھنے سے پہلے نیت کو نیت اس صحیح طرح صاف ستھرا اور سنوار لیا جائے کہ بخاری پڑھے تو اس کو بخاری اور احکام بخاری ہی آئے، بخار نہ آئے وہابیت و دیوبندیت کا۔ اس طرح سے اور بھی مسائل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کے اس چھوٹے سے درس و تدریس کے ماحول کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بخاری سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔